وہ آیا اور چھا گیا، سب کی زبان پر بس ایک ہی بات، بہر محسن نقوی تیری خدمات۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو 1 سال مکمل، 365 دنوں میں ریکارڈ ترقیاتی کام۔ 22 جنوری 2023 کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاتھ اٹھایا تو سب سے پہلے پروٹوکول کو ہٹایا، سیاست کے بڑوں کے لیے بڑی مثال بنے۔ قومی خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہ لی، اپنا خرچ بھی خود اٹھایا۔ محسن نقوی نے 8 سال سے نظر انداز کیے گئے فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنایا۔ صوبہ بھر کی طرح فیصل آباد کے تھانوں کو کھنڈر سے جدید بنایا۔ بلڈنگز کی تزئین و آرائش سے نہ صرف اہلکاروں بلکہ صارفین کو بھی بہتر ماحول میسر آیا۔ فیصل آباد میں صحت سہولیات کے لیے محسن سپیڈ، جنرل ہسپتال سامان آباد میں 260، نصرت فتح علی خان ہسپتال میں 110 بیڈز فعال کیے۔ سامان آباد ہسپتال کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کا درجہ دیا گیا۔ ایلائڈ 1 اور 2 کا ری ویمپنگ سے نقشہ بدل ڈالا۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال میں 70 بیڈ کے اضافے کا بھی تحفہ دیا گیا۔ 6.5 ارب کی لاگت سے 97 کلومیٹر تک رنگ روڈ، 2 ارب سے موٹر وے M3 سمندری سٹی تک مکمل کی گئی۔ تاجروں صنعتکاروں کی رہنمائی کے لیے فیصل آباد میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر فعال کیا گیا۔ جراوالا کے متاثرہ 22 گرجا گھروں کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرایا۔ دن دیکھا نہ رات، گرمی سردی کو دی مات، بس کا کام اور کیا بس کام۔ برسوں کے منصوبے مکمل کرائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 1 سال جنگ باسیوں کی محرومیوں کے خاتمے کا سال ثابت ہو گیا۔ چنیوٹ میں دہائیوں سے خراب چنیوٹ پنڈی بھٹیاں روڈ نگران قلیل مدت میں مکمل۔ سڑک بننے سے حادثات میں اموات کی شرح میں کمی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات سے لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت آسان ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹوبہ میں بھی ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ذمہ داری بھی مل گئی۔ ذکا اشرف کے استعفے دینے کے بعد چیئرمین PCB کی سیٹ خالی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی PCB گورننگ بورڈ کے لیے بھی نامزد ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صبح چنیوٹ ہاکی اسٹیڈیم میں جیالوں کا لہو گروائیں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل۔ امیدوار NH 94 سید عنایت علی شاہ اور PP 95 سے امیدوار سید کلیم علی امیر کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 31 نشستوں پر نون لیگ، PTI حمایت یافتہ اور پیپلز پارٹی کے 47 امیدواروں میں مقابلہ۔ نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر 5، PTI نے 7 جبکہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 8 نئے چہروں کو ٹکٹ جاری کیا۔ صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر PTI کے حمایت یافتہ 13، نون لیگ کے 6 جبکہ پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار میدان میں اترے۔ عام انتخابات طوبہ میں الیکشن کمیشن نے پولنگ کا سامان الیکشن کمشنر کے دفتر پہنچا دیا۔ ضلع کے 1228 پولنگ سٹیشنز پر ریٹرننگ افسران کے ذریعے سامان پہنچانے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گلزار اختر نے تمام سامان وصول کیا۔ انتخابی عمل کے لیے الیکشن اور رزلٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ۔ رزلٹس کی تشکیل بہتر بنانے کے لیے نیشنل IT بورڈ کے نمائندے بھی مدد فراہم کریں گے۔ جراوالا میں مسلم لیگ نون کو بڑی حمایت مل گئی۔ کلیار برادری کا نواب شیر وسیر کی حمایت کا اعلان۔ سابق MPA حاجی نواز کلیار مرحوم کے اہل خانہ بھی حامی بن گئے۔ نواب شیر وسیر نے پیش رفت کو بریک تھرو قرار دے دیا۔ انتخابی مہم گلیوں سے ہوتی ہوئی مارکیٹوں میں داخل۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار PP 117 خواجہ رضوان کی ریل بازار آمد۔ تاجروں سے ملاقات، بھرپور حمایت مل گئی۔ خواجہ رضوان حلقے میں بھی متحرک۔ گلشن حیات کا دورہ۔ وڑائٹ اسٹریٹ میں شیخ خلیل کی رہائش کا آمد۔ اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے خواجہ رضوان کا استقبال کیا۔ خواجہ رضوان میاں ٹاؤن بھی پہنچے۔ کاؤنسلر رانا فیصل اشرفی نے الیکشن آفس کا افتتاح کیا۔ عبدالغفار، سید زاہد شاہ اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ جنگ میں سب امیدوار سرگرم۔ PTI حمایت یافتہ رانا شہباز احمد PP 130 سے متحرک۔
گڑھ موڑ میں کارنر میٹنگ، بولے 8 فروری کو انتخابات تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ ادھر NA 109 میں امیدوار راہ حق پارٹی مولانا محمد احمد لدھیانوی کی انتخابی مہم بھی جاری۔ شیخ نجمی کی دعوت پہ ڈاکٹر کمیونٹی سے ملاقات، منشور سے آگاہ کیا۔ ناچدر غلہ مندی چودھری طارق حسن رحمانی کی دعوت پر کمالیہ میں رہنما PTI امیدوار قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی غلہ منڈی آمد۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ فیصل آباد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ریلی، حلقہ پی 106 کے امیدوار چودھری نواز احمد چیمہ شریک ہوئے، کارکنوں اور پارٹی عہدیداران کی بھرپور شرکت۔ گوجرہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے سردی بڑھا دی، شہر اور مضافات میں دھند کا خاتمہ ہو گیا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں بارش سے موسمی بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ زرعی ماہرین نے بارش گندم کے لیے مفید قرار دے دی۔ واسا فیصل آباد کو 12.5 کروڑ کے فنڈز مل گئے، جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہوگی۔ ٹیچنگ ہسپتال فیصل آباد کو 7.5 کروڑ روپے فراہم، گردے کے مریضوں کی مفت ڈیالسس کے لیے 83 لاکھ روپے دیے گئے۔ محکمہ صحت چنیوٹ کا بچوں کو بیماریوں سے بچانے کا مشن، مضافاتی علاقوں میں حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم شروع۔ ٹیکوں کے ساتھ ڈھولچی بھی موجود، مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ فیسکو نے نئے میٹر لگائے، صارفین کو بل نہ آئے۔ فیسکو 3 ماہ بعد بھی نئے بجلی کا بل جاری نہ کر سکا، صارفین کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں نئے میٹرز کے بل جلد از جلد بھیجے جائیں۔ ادھر فیسکو افسران نے فی یونٹس کٹوتی کے بعد بھی بل نہ دیے، کہتے ہیں پاور ڈویژن کی مقرر کردہ رقم نہیں ملی۔ چنگچی رکشوں کے رجسٹریشن کا منصوبہ ناقص پالیسیوں کی بھین چڑھ گیا، فیصل آباد کے اسپیشل رجسٹریشن سینٹر میں تعینات عملہ غائب، رکشہ مالکان خوار، رکشوں کو عارضی نمبر لگوانا بھی عذاب بن گیا۔ غلط پارکنگ کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم ٹھپ، شہر میں شاہراہوں اور 8 بازاروں میں بے ہنگم پارکنگ، 2000 جرمانہ بھی شہریوں کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ فیصل آباد کے پارکوں کے مسائل PHA کے لیے چیلنج، نشاط آباد کا عثمان پارک تباہ حال، دیواریں تک ٹوٹ گئیں، جھولے بھی موجود نہیں، درخت اور گھاس بھی نایاب ہو چکے، پارک میں لگا فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال ہو کر رہ گیا ہے۔ پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت جھگ بیوٹیفیکیشن چوک چوراہوں میں نمائشی ماڈلز آویزہ، ثقافتی نقش و نگار دلوں کو کھینچنے لگے۔ اب صوبے بھر میں تعلیم ایک ہی بورڈ سے، پنجاب حکومت نے 1 بورڈ پر کام شروع کر دیا، تمام تعلیمی بورڈ نے تجاویزات پیش کر دیں۔ 1 بورڈ کے تحت پنجاب بھر کے 9 ڈویژنل بورڈز کو ایک چیئرمین ہیڈ کرے گا، تمام سہولیات اور فیسیں یکساں کر دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے نجی اسکولوں کو سہولت دے دی، رجسٹریشن کے لیے صرف بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی شرط ختم، پابندی ہٹنے سے نجی اسکول مالکان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ کسی بھی انجینئر سے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ کمشنر سلور سعید کا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ، ایڈیشنل کمشنرز بھی ان کے ہمراہ تھے، سلور سعید کا تیز رفتار محکمانہ سروسز کی فراہمی کا حکم۔ سردی میں اضافہ، سستے بازاروں میں رش بھی بڑھ گیا، شہری جیکٹ، جرسی اور دیگر گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف، کہتے ہیں سستے بازار میں سستے نہیں رہے، مہنگائی نے قوت خرید چھین لی۔ ضلعی صدر جماعت الصالحین ملک غلام جیلانی کا بار روم احمد پور سیال کا دورہ، نومنتخب عہدیداران سے ملاقات، جیت پر مبارکباد دی، بار کی تزئین و آرائش میں تعاون کا اعلان کیا۔ صدر تحصیل بار نفر حسین خان بلوچ، جنرل سیکرٹری ملک ظفیر حسین اور دیگر سے ملاقات میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چک 27 میں اجالا اسکالرشپ تقسیم، DO ایلیمنٹری ایجوکیشن مظہر حسین شاہ، ڈپٹی DO فیاض احمد، اساتذہ اور طلباء کی شرکت، بچوں کو اسکول بیگ اور یونیفارم تقسیم کیے گئے۔